ظلم کیا ہے؟ اندھیروں کو کہتے ظلم، اور ظلم اندھیرے بھی ہے، اور ظلم کسی کا حق نہیں ادا کرنا، اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ظلم کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے۔ ظلم نہیں پسند ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو۔ فرمایا جاتا ہے، مسلم کی روایت ہے، انی حرمت علی نفسی ظلم و علی عبادی فلا تظلموا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے نقل کیا، مطلب یہ حدیث قدسی ہے، نے تو فرمایا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم کو حرام کیے ہیں، اور اپنے بندوں کے جو بندوں کے حق ہے اور بندوں پر بھی ظلم حرام ہے۔ تو آپس میں تم ظلم نہیں کرو، فلا تظلموا، الف کے وجہ سے مطلب ایک دوسرے کے اوپر بھی ظلم نہ کیا کرو۔ ظلم کیا ہے؟ اندھیرے ہے۔ تو یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو ٹاپک کیا ہے؟ ظلم کے بارے میں، انجسٹس کے بارے میں ہے۔ تو ہم آیتیں بھی دیکھیں گے، اور جہاں پر حدیثیں ہم دیکھیں گے اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بیان کروں گی۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کے حق بھی ہے اور بندوں کے حق ہے، 2 ٹائپس آف حق ہے، حقوق اللہ اور حقوق حقوق اللہ اور حقوق العبد، بندوں کے حق، بندوں کے حق اور اللہ کے حق۔ اللہ کے جو بندے ہیں ان کا کام کیا ہے کہ اللہ کے بھی حق ادا کرے اور بندوں کے بھی حق ادا کرے، اور عدل پر ہو، اور سارا کائنات آپ دیکھیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلی فی فلق یسبحون، ہر چیز جو آربیٹل جس طرح گیلیکسی میں ہر چیز موو ہو رہی ہے، سٹارز، یونیورس کی بات ہو رہی، کس طرح وہ ہر ایک اپنی حد میں سیلیسٹیل باڈیز کس طرح سرکولیٹ کر رہے، تو ہر چیز کی لمٹ ہے۔ رشتے ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں، کوئی انسان نماز، قرآن، توحید، سنت، ساری چیزوں میں اپنے حق ادا کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے حق ادا نہیں کر رہا، تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ نہیں۔ تو کوشش کرنا چاہیے اللہ کے بھی حق ادا کرے اور بندوں کے بھی حق ادا کرے، آف کورس توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران میں ہے، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا جو ظلم کرتے ہیں، جو انجسٹس کرتے۔ اور سورۃ الشورى کی آیت ہے، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خبردار ہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ جو ظلم کریں گے کیا ہوگا؟ ان کے لیے کنٹینیوس عذاب ہے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، سورۃ المومن آیت نمبر 18 میں فرمایا جاتا ہے، ظالموں کو نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ جب حق کی بات ہوتی، اللہ کے حق، بندوں کے حق، تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے بھی حق دے اور بندوں کے۔ اب سلوک کی جو ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو اب 3 ٹائپس آف سلوک ہوتا ہے انسان کا، اور اسی پہ بیسڈ ہوتی ہے ہماری زندگی۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے؟ احسان کا سلوک ہے، اور سیکنڈ کیا ہے؟ عدل کا سلوک، اور تھرڈ ہے ظلم، جو فوربیڈن ہے، منع کیا گیا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، حدیث قدسی تھی، اور جس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہوں۔ تو ظلم نہیں کرنا ہے، کیونکہ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا جاتا ہے، الظلم ظلمۃ یوم القیامہ، ظلم کیا ہے
کہ قیامت کے دن اندھیرے ہے اگر آپ کسی کے ساتھ انجسٹس کر رہے ہیں۔ تو احسان کیا ہونا چاہیے؟ چاہے وہ بندوں کا معاملہ ہو، اللہ کا معاملہ ہو، اللہ کے ساتھ کیا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے اس پہ عمل کر رہے ہیں، سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، اور طرز زندگی اللہ جس طرح بتائے۔ لیکن بندوں کا معاملہ جب آتا تو کیا ہم بندوں کا معاملے میں احسان کا معاملہ کر رہے ہیں؟ صدقہ دینا، اچھے کام، بھلے کام، اس کو اپریشیٹ کرنا، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کا بدلہ دیے تو آپ احسان کا بدلہ احسان سے دے رہے ہیں یا ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، انجسٹس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں۔ وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف۔ سیکنڈ چیز ہے عدل کا بدلہ، عدل کرنا۔ جو آپ کے ساتھ اچھے آپ بھی ان کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں، کیا عدل کا بدلہ عدل کے ساتھ دے رہے ہیں یا عدل کا بدلہ ظلم کے ساتھ دے رہے ہیں؟ وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف۔ تو حق نہ دینا کسی کا، فار ایگزامپل ظلم کیا ہے کہ آپ کا اپنا سگا بھائی ہے، اس کو وہ حق ادا نہیں دے رہی کیونکہ وہ تھینک یو یا جزاک اللہ خیر نہیں بولتا ہے، یا آپ کے اور اس کے کوئی ڈفرینسز ہو سکتے، اور اس وجہ سے آپ کوئی تھرڈ پرسن، چاہے آپ کا کلوز فرینڈ ہو، کزن ہو، کوئی بھی ہو، فار اوے ریلیٹیو ہو، لیکن جو خونی رشتے ہیں اس کو آپ سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ تو عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ کا بھائی آپ کو پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن احسان کا بدلہ کرنا ہے، کیونکہ جو پروفٹس تھے وہ محسن تھے۔ یوسف علیہ السلام کو کیا بتایا جاتا ہے؟ جیل میں بھی جب سجن میں بھی رہتے ان کے ساتھی کہتے ان نرا محسن، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ محسن ہیں۔ اور محسن کیا ہے؟ عدلے کو بدلہ نہیں، کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرے پھر بھی آپ اچھا کریں گے، تو بھائی کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ اور احسان کا بدلہ کیا ملے گا آپ کو؟ آپ بھائی کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور دینے کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو 2 بدلے ملیں گے، رشتہ داری کا بھی اور دینے کا بھی۔ اور دینے میں صرف فزیکل یہ نہیں ہوتا کہ فائنینشلی کوئی چیز دینا، آپ اس کے ساتھ صلاح مشورہ، اچھی بری باتیں شیئر کرنا۔ اور یہ ایکسکیوز ہے کہ ہم کوئی دوسرے کنٹری میں ہیں اور اس وجہ سے وہ ہم نہیں شیئر کرتے، نہیں۔ اگر آپ دوسرے کنٹری میں بھی ہے، کیونکہ آج کل تو اتنا زیادہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی، تو احسان کا بدلہ کرنا ہے، اور یہ جو پروفٹس کرتے ہیں۔ لیکن عدل اور انصاف کیا ہے کہ آپ بھی عدل کرو اور وہ بھی، یہ نہ ہو کہ سامنے والا عدل کرتے جا رہا، وہ حق ادا کرتے جا رہا، اور آپ اس کے ساتھ احسان بھی نہیں کر رہے ہیں، عدل بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل پیرنٹس ہے، آپ کوئی اور کنٹری میں رہتے، پیرنٹس کوئی اور کنٹری میں رہتے، کیا پیرنٹس کے سبسٹیٹیوٹ میں آپ کوئی اور رشتہ دار کو اس کا حق دے دیں گے اور بولیں گے کہ یہ میری ماں باپ کی جگہ ہے؟ اگر پیرنٹس نہیں بھی ہے تو کیا ہے؟ اگر ماں نہیں ہے تو خالہ کو حق دیا گیا ہے، پھپھی کو حق دیا گیا ہے، اور باپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے۔ لیکن وہ حق نہیں دے کے آپ کوئی تھرڈ پرسن کو دیں، کوئی پھپھی کا حق نہیں دے کے کوئی تھرڈ پرسن کو دیں، یہ انجسٹس ہے، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ اندھیرے ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو ہمیشہ احسان یا عدل کا بدلہ کرنا چاہیے اور ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی انسان ہو سکتا ہے تہجد گزار ہے، صبح شام کی دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، مسجد کو جا کے وہ نماز ادا کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن جب بندوں کے حق ہے، اپنے بھائی بہن کے حق ہے، اپنے ماں باپ کے حق ہے، وہ نہیں ادا کرتا۔ جب اس کے اپنے فیملی کے حق آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حق ادا کرتا، دیٹس ریئلی گڈ، دیٹس ریئلی اپریشیٹنگ۔ اپنے سسرال کے حق ادا کرتا، اپنے دوستوں کے حق ادا کرتا، تاکہ ریکگنائزڈ ہو اور سب کے سامنے ایک یہ معلوم ہو کہ ہی از گڈ۔ لیکن جب اللہ کے اور رسول کے بعد ماں باپ اور بھائی بہن بھی آپ کے اپنے خونی رشتے ہیں، اچھی بات ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، ان کو ضرور پوچھئے، لیکن کیا آپ وہاں انجسٹس کر رہے ہیں؟ لیکن سم ٹائمز یہ بھی ایکسٹریم ہوتی کہ ماں باپ کا حق اتنا دیا جاتا کہ اللہ کا حق نہیں دیا جاتا، کہ ماں باپ شرک پہ ہے، مشرک ہے، اور ان کو نہیں بتایا جاتا کہ شرک ظلم عظیم ہے، یا ماں باپ نماز قرآن نہیں پڑھتے، ان کو نہیں سکھایا جاتا، یا بھائی بہن ماں باپ غلط عقیدے پہ ہیں، ان کو نہیں بتایا جاتا۔ یہ زندگی تو چند سال کی، آخرت تو ہمیشہ رہنے والی۔
اور رہا عدل انصاف، عدلے کو بدلہ عدل ہے، آپ بھی دیے وہ بھی دیے. تو موسٹ آف دا ٹائم اوورسیز میں کیا ہوتا کہ اچھا آپ گفٹ دیے وہ گفٹ دیے، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں رہتی، صرف فرینڈشپ رہتی، صرف مروت رہتی، صرف لوگوں میں دکھاوا رہتا. کوئی چیز بھی کر رہے ہیں اس لیے کریں کہ اللہ کو خوش کرنے اور اس کے بعد بندوں کو خوش کرنے. تو یا تو ہم عدل کرنا چاہیے، یا تو آپ احسان کا بدلہ. آپ تہجد گزار ہیں، آپ نماز قرآن کر رہے ہیں، آپ مسجد جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن بندوں کا حق نہیں ادا کر رہے، تو بندوں کا حق نہیں دیتے اور اپنے آپ کو سیٹیفائڈ کر لیتے کہ ہاں میں اتنا نماز پڑھتا ہوں، اتنا قرآن پڑھتا ہوں، اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے بہت سارے رائچیس لوگ، اور اپنی اون فیملی کا حق ادا نہیں کرتے اور کہتے کہ ہم توحید پہ ہے، وہ مشرک ہے. مشرک ہے تو ان کو پیغام دینا چاہیے، صحیح عقیدے توحید کا پیغام دینا چاہیے، اور ایک باؤنڈری لائن اس کے بعد کھینچنا ہے کہ ہاں اس وجہ سے آئی ڈس لائک دا سرٹن تھنگس بیکاز آف توحید. لیکن ان کے ساتھ اسٹل رشتہ تو نبھانا ہے، خونی رشتہ ہے، ماں باپ بھائی بہن کا رشتہ ہے یا اولاد کا رشتہ ہے، تو آپ کو پیغام پہنچانا ہے، توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی طاقت اور ایسے اس میں نہ استعمال کرے ظلم کرنے کے لیے. تو کیا کرتا طاقتور انسان، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا اس کی عادت ہے کہ ڈس اوبیڈینٹ کرنے کی، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، وہ کبھی احسان نہیں مانتا لوگوں کا. اللہ کا احسان تو مان لیتا ہے، شکر گزار ہوتا، تہجد گزار، اور اپنے فور ہیڈ پہ مارکس پڑ جاتے نماز قرآن اتنا زیادہ. لیکن کیا لوگوں کے ساتھ اچھا عمل ہے؟ کیا جانوروں کے ساتھ اچھا عمل ہے؟ کیا کافروں کے ساتھ اچھا عمل ہے؟ کیا مشرک کو بتایا جا رہا ہے کہ توحید کیا ہے؟ جب اس کو توحید ہی نہیں معلوم تو وہ توحید پہ آئیں گا کیسا؟ اگر آپ کا عمل اتنا ترش ہے اور اتنا بدتمیزی کا ہے تو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ کا خلق کیا تھا؟ خلقاً عظیم تھا. آپ کا خلق کیا تھا؟ قرآن کی طرح تھے آپ، چلتا پھرتا قرآن تھے. تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. اور آیتیں اور ہم کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں. فرمایا جاتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، کہ اس کے اور اس اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. باس معاذ الى یمن فقال اتقی دعوت مظلومی فإنها لیس بینها وبین اللہ حجاب. مظلوم کسی کے ساتھ بھی آپ ظلم کر رہے ہیں، چاہے اپنے فیملی والے ہیں، نیئر ریلیٹیوز، اور دیکھیے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ بندوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے. چاہے کوئی بھی چھوٹی چیز ہو، اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا، آپ کے ساتھ فائنینشلی کام میں آ رہا، آپ کے ساتھ اچھی بات کر رہا، اس کے ساتھ آپ ترش ہونا، بدتمیزی کرنا، اس کا حق ادا نہیں کرنا، یہ ظلم ہے. اور جو آپ کے حق رکھتے رشتہ دار، ان کو چیریٹی کے جیسا دینا اور جتانا، من اور اذا، یہ پسند نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز دے کے آپ اس کو جتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو یہ پسند نہیں. لوگ آج کل اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی واٹس ایپ میں ایک میسیج آ جاؤ تو اپنے منی میں سے دیں گے. کیوں؟ جسٹ ٹو شو دیم کہ وی آر سو گڈ. وائی یو وانٹ ٹو شو دیم یو آر گڈ؟ ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ. دکھاوے کے لیے مت کریے، دکھاوا کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اس دنیا میں بھی زیرو ہو جائیں گا اور آخرت میں. ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ. اور رشتہ داروں کا بہت تاکیدی حکم آیا ہے قرآن میں کہ اقربین خونی بلڈ ٹائز، پیٹرنل میٹرنل. تو یہ رشتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور کچھ ماں باپ اپنی اون چلڈرن کا خیال نہیں رکھتے، چاہے وہ اللہ کا حق ہو یا بندہ کا. اللہ کا حق کیا ہے؟ ان کو نماز قرآن سکھانا چاہیے، صحیح عقیدے کی ان کو تعلیم دینا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے ڈوز اینڈ ڈونٹس. کیونکہ وہ بچوں کو جب صحیح تعلیمات نہیں دی جاتی وہ غلط عقیدے اڈاپٹ کر لیتے. اور غلط عقیدے کیا ہے؟ دوزخ کا ٹھکانہ ہے. صرف اور صرف توحید جنت لے کے جانے والا ہے. اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟
بڑوں کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، چاہے ان کے ساتھ ڈس رسپیکٹنگ بیہیویئر ہو، چاہے ان کا حق نہ دینا ہو، اور یہ ایکسکیوز ہے کہ ہم ڈفرینٹ کنٹری میں ہیں۔ اگر ڈفرینٹ کنٹری میں ہیں تو بھی آپ ان کو بلا سکتے، رکھ سکتے، لیکن آپ چاہتے کہ ان سے دور رہے، آپ چاہتے کہ میں انڈیپینڈنٹ لائف جیوں، آپ چاہتے کہ ان کا کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو، نہ آپ ان سے صلاح مشورہ کرتے، آپ ان کو بلیٹل کرتے اور سمجھتے کہ نہیں، چاہے وہ بھائی بہن ہو، ایون اپنے چلڈرن کو وہ حق نہیں دیتے، ان کو یہ نہیں حق دیتے کہ وہ ہر چیز میں انوالو ہو، صحیح اور غلط بات اور مشورے میں خیر ہے۔ ایک فیملی کیا ہے، کمپلیٹ ایک مومن کی جیسا باڈی ہے، ایک باڈی میں اگر کوئی ایلمنٹ، کوئی تکلیف ہو تو پوری باڈی افیکٹ ہو جاتی، تو ہاؤ وی کین ڈو دیٹ؟ اللہ کے حق دینا ہے، چاہے وہ ماں باپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے، شرک پہ ہے، ان کو سکھانا ہے، بچوں کو سکھانا ہے، فیملی والوں کو سکھانا ہے، ڈزنٹ میٹر واٹ ایج دے آر۔ اور بندوں کے حق، جو سگے خونی رشتے ہیں، ماں باپ سے لے کے، بھائی بہن سے لے کے، اولاد سے لے کے، یہ بلڈ ٹائز، چاہے باپ کے طرف سے ہو یا ماں کے طرف سے ہو، اکثریت یہ کرتے کہ صرف ماں کے رشتہ داروں کو حق دیا جاتا یا ماں کے دوستوں کو حق دیا جاتا، لیکن جب باپ کے رشتہ دار ہوتے، والد صاحب کے رشتہ دار، زیرو، مائنس۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے۔ ماں باپ کا حق کسی اور آنٹی انکل کو دیا جاتا، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اور ساس سسروں کا تو کہا جاتا ہے کہ ہاں قرآن میں تو کہیں مینشن ہی نہیں ہے ساس سسرے کا، تو ہم کو تو خیال رکھنا ہی نہیں ہے، خیال نہیں رکھنا ہے۔ لیکن احسان، عدل، کیا ظلم کرنا ہے ان کے ساتھ انجسٹس کرنا ہے، ان کے ساتھ برا عمل کرنا؟ سیم تھنگ فار دا ساس سسرے۔ کیا آپ اپنی اولاد کے ساتھ جو جسٹس کر رہے ہیں، کیا بہو کے ساتھ، داماد کے ساتھ وہ جسٹس کر رہے ہیں؟ اور دے آر باؤنڈری لائنس، یو شوڈنٹ کراس دیٹ، یو ہیو ٹو بی گڈ ٹو دیم، یو کانٹ بی مین اینڈ بیڈ ٹو دیم۔ ایک ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے ماں باپ میں، اولاد میں۔ ماں باپ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ دے 100% رائٹ، دے کین بی رانگ۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی مثال ہے، دیر واز اے verdict regarding that. سلیمان علیہ السلام said this is right thing and داؤد علیہ السلام accept that verdict. It's not guaranteed that always parents are right and children are wrong. That's not. ظلم سے بچیے، کیونکہ ظلم کیا ہے؟ اندھیرے پل صراط پہ کیا ہوگا؟ آپ کا رحم ٹھہر جائے گا اگر آپ ظلم کریں گے۔ ظلم پسند نہیں، کسی کے ساتھ بھی ظلم کرتے اور جو مظلوم رہتا وہ عرش ہل جاتا، اس کی دعا سنی جاتی، ایون دو ہی از اے کافر۔ تو ظلم کرنے سے بچیے، چاہے کس طرح کے ظلم ہو سکتے۔ ایک ہسبینڈ وائف ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، چاہے وقت ہے یا اس کے جو نیڈز ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ایک مثال دیکھتے ہیں، ابو ذر اور سلمان الفارسی، یہ دونوں صحابہ بہت اچھے دوست تھے اور اچھی باتیں شیئر بھی کرتے تھے، اور ابو ذر اپنی وائف کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، ان کے کپڑے جس طرح تھے، ان کا جو کنڈیشن تھا، جب ابو ذر کا اس طرح جو ان کا کنڈیشن، لیکن ان کی کیا کوشش تھی کہ اللہ کو پلیز کرنا، لیکن کبھی اللہ کو پلیز کرنے ہم بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، نفیل روزے رکھتے تھے، فرض روزوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، اور وہ حق جو بیوی کا ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن نفیل روزہ آپ نے سلمان الفارسی نے کہا کہ تم کھول دو، آج کھانا کھا لو، اور تہجد میں ہر روز تہجد میں اٹھتے تھے، تو بیوی کا حق کیسا ادا ہوتا؟ تو بولتے کہ نہیں، تم بیوی کا بھی حق ادا کرو، تہجد میں اٹھو کبھی اور کبھی وہ نہ اٹھو، بیوی کا بھی حق ادا کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو بتائے ہاں ہر کسی کا حق ہے، تو ایک دوسرے کا اسپاؤس، ہسبینڈ وائف کا بھی ایک دوسرے پہ حق۔ کوئی شخص کہے کہ میں ہمیشہ روزہ رہوں، کوئی شخص کہے کہ میں ہمیشہ سے میں شادی نہیں کروں اور ہمیشہ میں ایسی زندگی، آپ جانتے ہیں یہ حدیث میں کیا وعید ہے، کیا ڈراوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں ازواجی زندگی بھی گزارتا ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، تو ایسے نہیں ہو سکتے۔ اور بچوں کو بالکل سمجھنا کہ نہیں اس قابل نہیں ہے، ان کی بھی بات سننا چاہیے، ان کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہیے، بھائی بہن کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ ظلم سے بچیے، ظلم اندھیرے ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔